عمر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 2-3 دن میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو رؤف حسن صاحب پہ بڑا افسوسناک ایک حملہ ہوا، پھر کل جو آپ کا مرکزی سیکریٹریٹ تھا اس کو سیل کر دیا گیا، اس کا کچھ حصہ مسمار کر دیا گیا. اس کے بعد لگ رہا ہے کہ نہ حکومت پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہے. آپ لوگوں کے جو بیانات ہیں کہ ملک گیر احتجاج کریں گے، نہ آپ لوگ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہیں. تو یہ کشیدگی مہاذرائی مزید بڑھتی رہے گی، کم ہوتی ہوئی تو نہیں نظر آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے شو پہ آپ نے مدعو کیا. سب سے پہلی بات تو یہاں سے میں شروع کروں گا کہ حکومت کا پیچھے ہٹنے کا یا نہ ہٹنے کا تو وہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو تقریباً 2-3 مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے حلف اٹھایا، تو ٹائم تو اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے. حکومت یا اتنی جلدی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کرمبل ہونی شروع ہو گئی ہے، وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے. اور جس طرح بالکل آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہو کے انویسٹمنٹ ملک پہ آ نہیں رہی. ایس آئی ایف سی جو بڑے دھوم دھماکے سے بنائی تھی، ڈھول تریوں کے ساتھ انہوں نے بنائی تھی، وہ پتہ لگا جی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اس کی وجہ سے تو انویسٹمنٹ اور بھی ختم ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد جناب کا کچھ نہ پتہ چلا رؤف حسن صاحب کے خلاف جو لوگ مطلب اس کے پیچھے تھے، حکومت کے تھے یا جو بھی تھے، مطلب وہ چیز بھی سامنے آ گئی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس کی طے تک جائیں گے. ابھی 3-4 دن ہو گئے ہیں، ابھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص ہوتا تو اس کے خلاف وہ پہنچ جاتے اور اس کا جیو فینسنگ بھی کرتے، اور اس کی تو تمام ویڈیوز اور وغیرہ ویڈیو سی سی ساری ٹی ہیں، وی اور تو دوسری کیوں ویڈیوز نہیں بھی سامنے پہنچے؟ آئی ہیں. اچھا پھر آپ تحریک انصاف کے دفتر، مرکزی دفتر آتے ہیں. کل اے ڈی سی جی تھا عبداللہ، اس کو میں نے کہا بھائی آپ چائے کے لیے آتے، ہمارے پاس اپنے پلان دکھاتے، جو آپ کا کوئی اعتراض تھا ہم لوگ اپنے دکھاتے، کوئی ایشو نہیں تھا. ہمارے پاس سارے کے سارے کاغذات دستاویزات ہیں، پلاٹ ٹرانسفر ہوا ہے، سی ڈی اے تبھی ٹرانسفر کرتا ہے جب تجاوزات نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں. آپ نے کہاں پہ کب ہمیں سائن شدہ دکھا دے؟ وہ بھاگ گیا پیچھے بلڈوزر کے اس سائڈ سے ہوتے ہوئے ہمارے ایک لڑکے کو، لڑکا کیا ہمارے بھائی کو جو اصلی ایم این اے ہے NH46 کا، عامر مغل، ان کو انہوں نے اریسٹ کر دیا. اس کے اوپر رات کو میں کیونکہ اس پہ ذرا ڈال تفصیل دیا. سے بات کرنا چاہ رہا تھا. کل جو تجاوزات کے حوالے سے سی ڈی اے کا ایکشن تھا، لیکن کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کی اور مجھے پتا ہے آپ پاور سیکٹر میں رہ چکے ہیں، پاکستان کے معاشی ایشوز کے حوالے سے بھی وزارتیں سنبھال چکے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ایس آئی ایف سی کے حوالے سے یا پاور سیکٹر کے حوالے سے، یہ بحث پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے، جو پاور بیلنس ہے پاکستان کا، وہ اب دوسری طرف لین کر رہا ہے. لیکن اس میں ذمہ داری تو تحریک انصاف پہ بہت زیادہ نہیں آتی، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ اسپیس پرووائڈ کرنا شروع کی. سی پیک اتھارٹی ہو، مختلف اداروں میں سابق جو ملٹری افسران ہیں ان کا رول، جب وہ اسپیس دی گئی وہاں سے وہ رول بڑھا، اور اب ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں اس کا. ہمارا تو اچھا دیکھیں، آپ ہمیں کہتے ہیں جی کہ رول دیا، کہاں پہ ہم نے دیا؟ سی پیک اتھارٹی ایک اتھارٹی ہے جہاں پہ ملٹری انسٹالیشنز ہو گئی یا ملٹری کا کام ہے، ادھر تک آپ محدود رکھیں. دیکھیں میں پھر وہاں پہ بات وہاں تک محدود نہیں رہا تھا نا، سیکیورٹی تک رکھتے، لیکن وہ اتھارٹی بنا کے انہی کے ذمہ دار کر دیا. سی پیک میں چائنیز کا بھی یہ تھا کہ جی ہماری، کیونکہ ملٹری کے ساتھ کافی کلوز لیزون ہے، تو سی پیک اتھارٹی میں مختلف سٹرکچرز آتے ہیں، آپ کا NLC آتا ہے، باقی آتے ہیں. اس تک تو وہ محدود تھا، اس میں اوور آرچنگ ایک رجیم آتی ہے، اس میں سٹرکچر آتا ہے، اس کے باہر تو کچھ نہیں تھا. یہاں پہ آپ آتے ہیں، ابھی ایس آئی ایف سی ہو گیا، ایس آئی ایف سی نے لانی تھی انویسٹمنٹ، کہاں پہ انویسٹمنٹ؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو امید نہیں ہے؟ کل بھی یہ کہا گیا UAE کی طرف سے کہ $10 بلین انویسٹ کریں گے. آج آپ نے خبر دیکھی ہوگی، بیرک گولڈ میں جو پاکستان وفاقی حکومت کا حصہ ہے اس کا 15% جو ہے وہ سعودی عرب کو دیا جا رہا ہے. تو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ آنے والے وقت میں انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں؟ شہزاد صاحب تھوڑی بہت فائنینس اور اکنامکس پڑھی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت، مطلب اس کا اسٹوڈنٹ ہے، دیکھا ہے دنیا میں. دیکھیں سب سے پہلی چیز ایک انویسٹمنٹ کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے، ڈائریکٹ فارن انویسٹر کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں آپ کا رول آف لا کیا ہے. آپ کے جو دستاویزات سے سائن کرنے سے پہلے وہ معاہدے کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی آربیٹریشن کلوز میں کوئی آپ کا تنازع آئے گا، کون سی عدالت میں جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی بیرون ملک یا پاکستانی عدالتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے ایک خط لکھا ہے، تحریری خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اور آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. اور آج آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، انہوں نے ان کو بلایا ہے، سیکٹر کمانڈر کو اپنے پاس بلایا، ابھی وہ ان کو پیش ہونا پڑے گا. حکم نامہ بھی اس کا آ گیا، حکم نامہ آیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ وہ دنیا دیکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ملک نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، یہاں پہ آئین اور قانون کا کوئی وہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی ہم لوگ ادھر پیسہ کیوں لگائیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی میں
آپ یہ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کی فائنینس کی ٹریننگ ہے وہاں پہ؟ بٹھائیں نا ہمارے ساتھ، میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، ان کو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ ہے، نیٹ جنرل پریزنٹ باجوہ صاحب کو آپ لوگوں نے اکنامک کمیٹی میں ڈال دیا تھا، جنرل باجوہ صاحب کی کیا ایکسپرٹیز تھی جنرل اکنامک جنرل باجوہ صاحب کوئی اکنامک کمیٹی کمیٹی نہیں جو ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں ان کو ڈالا کوئی تھا؟ نہیں تھے نہیں وہ تو نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہوا۔ جنرل باجوہ صاحب، میں پاور منسٹر تھا، اکنامک افیئرز منسٹر تھا، وہ کوئی نہیں تھے وہاں پہ، میٹنگ ہوئی نہیں، کمیٹی بہرحال بنائی کوئی گئی نہیں تھا، نتھنگ۔ شہزاد صاحب ایک میٹنگ بھی نہیں، میں اس میٹنگ میں تھا، ہو سکتا ہے کہ نہ ہوئی، نہ میٹنگ ہوئی تھی نہ ادھر بیٹھے، کبھی نہیں، ہمارے دور میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اصولی طور پہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جہاں پہ جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو محاذ آرائی ہوگی، تو وہاں پہ جو بھی انویسٹر ہوگا وہ بڑا ریلکٹنٹ ہوگا۔ لیکن جو حکومتی سرکلز میں اس وقت کیا بات چیت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوں گے، وہ سیاسی کیوس کریٹ کریں گے، جس وجہ سے یہ جو انویسٹرز پاکستان میں آنے والے ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی وہ دھرنے کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آنے والے تھے چائنا کے، اور اس وقت تو آپ نون لیگ میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول ہوگا نا تو نہ سعودی انویسٹرز آئیں گے نہ یو اے انویسٹرز آئیں گے، تمام دنیا بھر کے انویسٹرز چاہتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں رہیں اور پی ٹی آئی پاور سے باہر رہے تو ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ یہ گورنمنٹ سرکلز میں اس وقت گفتگو ہے۔ گورنمنٹ سرکلز کی یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ عقل کے اندھے ہیں، میں کلیئر بات کہہ دوں، ان میں اتنی عقل ہوتی ہے جو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ان کو معلوم ہے کہ وہ خود نہیں آئے اور ان کو بیساکھیوں پہ وہ لایا گیا، ان کو فارم 47 کے ذریعے وہ آئے ہیں، تو وہ تو بیرون منت ہے، ان کو کیا، آج ہر ایک دیہڑی دار ہوتا ہے نا، دیہڑی اس نے لگانی ہے، بس ٹائم ٹپا کے چلے جانا ہے۔ چلیں میں ذرا احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی آتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اس پہ کیا فیصلہ کیا، لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ کے جو سیکریٹریٹ کو کل سیل کیا گیا ہے، اب آج آپ نے سنا کہ سینٹ میں بھی اس حوالے سے بحث ہوئی، اعظم رضی طارق صاحب نے کہا کہ نوٹسز آئے تھے، بالکل 2020 کا بھی نوٹس ہے، 2021 کا بھی ہے، آپ کا موقف ہے کہ یہ کسی اور کے نام پر آئے تھے؟ آج جو شبلی فراز صاحب نے اس پہ اپنا موقف دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے سرتاج علی صاحب ہے اور یہ F10 کے کسی ایڈریس پہ بھیجے گئے، لیکن ان میں سے ایک جو کہ سپتمبر 2023 کا ہے وہ اسی ایڈریس پہ بھیجا گیا آپ کے سیکریٹریٹ پہ، ٹو اونر اینڈ آکیوپینٹ جو وہاں پر ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ نوٹس بھی آپ کو نہیں ملا جس پہ سی ڈی اے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریسیو ہی نہیں ہوا، بتا دینا یہ ویسے جی کہاں سے ریسیونگ کہاں پہ؟ ریسیونگ اس پہ تو نہیں، یہ نوٹیفیکیشن سی ڈی اے نے جاری کی، کوئی ریسیونگ تو ہوتا ہے نا، کوئی آپ کا یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے بس پھینک دیا ہوتا ہے، کوئی ریسیونگ ہے، کوئی رجسٹرڈ میل کے ذریعے آتا ہے۔ عدالت میں کون سی چیز چلتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے نوٹس بھیج دیا تھا، کہاں پہ بھیجا تھا؟ کوئی ریسیونگ ہوئی تھی، رجسٹرڈ میل کے ذریعے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ جب میں نے اے ڈی سی جی عبداللہ کو میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی جان آپ یہاں پہ آئے ہیں رے میں، دن دہاڑے یہ آپریشن کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ جی یہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے؟ میں نے کہا ڈیڈ اینڈ ہے، یہاں پہ کون سی ٹریفک آنی ہے؟ مطلب کوئی ان کے پاس معقول جواب تھا ہی نہیں۔ صحیح، تو یہ نوٹس جو کہ ایڈریس پہ بھی گئے وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے ریسیو نہیں کیے۔ ویسے جو حکومت کا موقف ہے کہ 2 سٹوریز آپ نے اضافی بنا دی، آپ نے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور کچھ آپ نے سی ڈی اے کا ایریا انکروچ کیا ہوا تھا، کیا ان کا یہ موقف درست ہے؟ بالکل نہیں، ہمارے ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یا کوئی ایشو تھا سی ڈی اے کو، وہ آ کے کہتے کہ جی ہمیں ایک کپ چائے پلائیں، ہمارے نزدیک یہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا کیا ہے؟ ہمارے وکلاء بھی ہوتے ہیں وہاں پہ سینٹرل سیکریٹریٹ۔ اب تو آپ نے یہ نوٹسز دیکھ لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریسیو نہیں کیے، لیکن اس کے مطابق انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے، یہ ہوا ایسا چیک کروایا؟ کوئی ایسے نہیں، کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ ہمارا اضافی فلور بنا لیا آپ نے، ہمارا اضافی فلور، آپ مجھے بتائیں شہزاد اقبال صاحب، جب تک آپ کی کنفارمیٹی نہیں ہوتی آپ ٹرانسفر کر ہی نہیں سکتے ہیں زمین یا کوئی بلڈنگ کسی کے نام پہ۔ نقشہ پاس ہو جاتا ہے، جو حکومت کی ایلیگیشن بھی ہے، نقشہ پاس ہو گیا اس کے بعد تجاوزات کی گئی۔ نہیں، کب ہوتا ہے جی؟ آپ یہ اس میں دیکھیں کب یہ ہوا؟ آپ کی بلڈنگ بائی لاز کے مطابق ہے، سی ڈی بائی لاز کے مطابق ہے، آکے یا کوئی چیز ہے، تنازع ہے، آکے ہمیں بتائیں کہ جی آپ کا تنازع ہے، رات کو کیوں کیا یہ آپریشن؟ یہ سوال بڑے آپ کے اہم ہے۔